بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہرین کئی سالوں سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ اگلا سپر پاور اسرائیل ہوگا اور اس کے لیے امریکہ کا تختہ الٹنا انتہائی ضروری ہے۔ جب امریکہ اور اس کا ڈالر مکمل تباہ ہوگا پھر ہی اسرائیل کے اوپر آنے کے چانسز ہیں اور وہ نیا سپر پاور پھر ہی بن سکتا ہے۔ اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ جو امریکہ کا تیل مارکیٹ کا حال ہوا جس سے اس کی کمپنیاں تقریباً بینک کرپٹ کے قریب پہنچ گئی، تو کیا اب اس کے بعد عرب کی باری ہے؟ کیا عرب خود کو بچا سکے گا اس بحران سے؟ آئل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے WTI یعنی ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ، دوسرا ہوتا ہے برنٹ کروڈ، یہ نارتھ سی کروڈ ہوتا ہے جو اس نام سے جانا جاتا ہے۔ امریکہ کا تیل نارتھ امریکی کمپنیاں استعمال کرتی ہیں۔ یہ تو جو ہوا یہ ایک ٹریلر تھا، اب اگلی باری عرب کی ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ سعودی عرب نے روس سے کہا اپنی تیل کی قیمت کو نیچے گراؤ تاکہ امریکی کمپنیوں پر اس کا اثر پڑے اور ہم اس اجارہ داری سے باہر نکلیں، لیکن روس اس بات کو مانا نہیں کہ میں اپنے تیل کی قیمتیں کم کر کے اپنا نقصان کس طرح کر سکتا ہوں، جس کے مقابلے میں سعودی عرب اس سے ناراض ہو گیا اور اس نے اپنی تیل کی پیداوار کو کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا دیا۔ لیکن روس تیل کی قیمت کم کرنے کو نہ مانا اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ امریکی کمپنیاں نہ صرف $10 سے نیچے چلی گئیں بلکہ اس کا ریٹ -$37 پر پہنچ گیا اور امریکی کمپنیوں کا تقریباً بیڑا غرق ہو گیا، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور اس کے تمام عرب ممالک اب اگلے اس خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ بھی اپنی تیل کی پیداوار کرتا رہا۔ جب سعودی عرب نے اپنی تیل کی قیمت بڑھائی، امریکہ نے اپنی تیل کی پیداوار جاری رکھی اور روس بھی اپنی تیل کی قیمت جاری رکھتا رہا۔ جب سے پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے، تیل کی طلب تقریباً ختم ہو گئی، لیکن ایک طرف سعودی عرب سے زیادہ تیل نکالنا شروع کر دیا تو دوسری طرف امریکہ نے اپنی پیداوار کو وہیں کا وہیں قائم دائم رکھا اور تیسرے نمبر پر روس کھڑا یہ تماشا دیکھتا رہا اور پھر امریکہ کی تیل کو سٹاک کرنے کی جگہ ختم ہو گئی۔ جب یہ اعلان ہوا کہ اب سٹاک کرنے کی جگہ نہیں رہی تو تیل کی مارکیٹ امریکہ میں کریش کر گئی اور قیمت -$37 پر چلی گئی۔ -$37 کا مطلب یہ کہ جو تیل لے گا اس کے ساتھ اس کے فریٹ کے چارجز، جو جتنے بھی ایکسپنس ہوں گے وہ کمپنی خود ادا کرے گی۔ لیکن دراصل یہ ایک ٹیسٹ تھا، اب اس کا اثر امریکہ سمیت عرب ممالک پر بھی پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس کا بدلہ لے عرب ممالک سے اور وہ اوپیک جو تیل پیدا کرنے والی عربوں کی ایک تنظیم ہے اس پر کوئی ٹیرس عائد کر دے، جس سے عرب کمپنیاں تباہ و برباد ہو سکتی ہیں۔ تیسری طرف روس یہ کہتا ہے کہ اگر تیل کی قیمت $1 پہ بھی چلی جائے، $5 پہ چلی جائے یا مائنس پہ چلی جائے، اس سے روس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے صنعتیں روس کے اندر چل رہی ہیں۔ امریکی کمپنیوں کو ایک بیرل تیل کی قیمت $60 پر پڑتی ہے اور -$37 یعنی یہ $97 ایک بیرل کی کاسٹ ہو گئی جو وہ پے کر رہے ہیں۔ تو کس طرح وہ اپنی کمپنیوں کو اس وقت رن کریں گے جبکہ ان کی کمائی زیرو ہے؟ آخر کب تک امریکی کمپنیاں یہ سارے بحران پر قابو پائیں گی یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن فی الحال تو امریکی کمپنیاں بینک کرپٹ کی طرف جا رہی ہیں اور لگتا یہ ہے کہ بہت جلد ان کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ اب امریکہ کی آئل کمپنیاں تو ہو گئی تباہ، دوسری طرف عرب ممالک کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے اور اس کے علاوہ اگر آج دنیا سے لاک ڈاؤن ختم کر دیا جائے پھر بھی تیل کی قیمتیں صحیح ہوتی نظر نہیں آتی، کیونکہ ہماری بہت ساری انڈسٹری، ہماری پبلک ٹرانسپورٹ یا تو گیس کی طرف ٹرانسفر ہو رہی ہے یا اس کو سب سے زیادہ جو بہترین حل الیکٹرک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اگر ہماری یہ چیزیں الیکٹرک ہو جاتی ہے تو دنیا میں تیل کی کوئی قیمت کوئی معنی نہیں رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا سپر پاور کون آتا ہے، جو کہ ایک واضح طور پر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگلا سپر پاور اسرائیل ہی ہوگا۔